بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ولیمہ کی ایک زبردست تقریب تھی۔ ولیمے میں اعلیٰ آفیسرز، امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جج صاحبان، وکلاء، معززین اور مزید بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بڑے اور مشہور شاعر اکبر اعلیٰ آبادی کے بیٹے کا تھا، جو بذات خود بھی اس وقت ایک مشہور اور نامی گرامی جج تھے۔ اکبر اعلیٰ آبادی کا بیٹا بھی جوان العمر تھا۔ بیٹے کی شادی ہے، ولیمے کی تقریب ہے کہ اس کا باپ اٹھا اور اعلان کیا، معزز سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب لوگ اکبر اعلیٰ آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نامی گرامی شاعر اور حاکم وقت ہے، ضرور کوئی بڑی شے ہی اپنے بیٹے کو گفٹ کرے گا، کوئی سونے کی انگوٹھی یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی، یا کوئی قیمتی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر بہو کے لیے کوئی ڈائمنڈ سیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے دلچسپی سے ایک دوسرے سے سرگوشی میں سوال کیے کہ آخر ایسی کون سی چیز وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے ایک گفٹ پیک اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا اور بیٹے نے اس کو کھولنا شروع کر دیا۔ ایک تہہ کھولی، پھر دوسری تہہ، پھر تیسری تہہ، پھر چوتھی، اور کھولتا چلا جا رہا تھا۔ لوگوں سمیت بیٹے کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ سب کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ پیک میں ایسا کیا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ ابو مجھے آخر ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں۔ جب آخری تہہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا۔ دعوت پہ آئے لوگوں نے جب وہ کھلونا دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ اکبر اعلیٰ آبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میری زندگی کا ایک یادگار دن تھا اور اس کھلونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا۔ لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی۔ میں ذرا خاموش ہو گیا۔ لوگ ہنسے، مسکرائے، انجوائے کیا اور چل دیے۔ کچھ دنوں بعد ابو سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے دبک کر کہا، ابو جی، ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھلونا دیا تھا اس سے میری کافی عزت ہوئی تھی۔ سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھلونا تحفے میں دیا۔ اتنی بڑی تقریب، شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی ابا جی۔ والد صاحب مسکرائے اور شفقت سے کہا، میرے بیٹے، میں تم کو ایک میسج دینا چاہتا تھا۔ جب تو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا۔ ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہ کھلونا پسند آ گیا تھا۔ تم نے اسی کھلونے کو خریدنے کا مطالبہ کیا تھا جو میں خرید نہ سکا۔ تم اس وقت بہت روئے تھے، اتنے خفا ہو گئے تھے کہ مجھ سے ایک ہفتہ مسلسل بات بھی نہیں کی تھی۔ یعنی تم کو اس کھلونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس نے تم کو مجھ سے ایک ہفتہ دور کر دیا۔ آج میں نے سوچا کہ تمہاری شادی کی تقریب ہے، لہٰذا تم کو بچپن والا کھلونا خرید کر دے دوں اور تمہیں سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اسی کھلونے کو خریدنا آپ کی سب سے بڑی آرزو تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے اور میں نے آپ کو وہ کھلونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اگرچہ اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے، اگر بچپن کی تمنائیں بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا تم جوانی میں کوئی ایسی آرزو اور تمنا ہرگز مت بنانا کہ کل روز قیامت اللہ کے سامنے بھرے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ کر آگے بڑھنا۔ یہ تحریر اچھی لگی ہو تو شیئر کرنے میں کنجوسی بالکل نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔